نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، اور اس ٹاپک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بڑا ہر ایک ہی انٹرسٹڈ ہے اور اس ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ جاننے کا خواہش مند ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ یقیناً اس سائنس نے اور سائنس کی اس ایڈوانسمنٹ نے ہمارے اس دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ روزمرہ زندگی سے لے کر سائنس کی تحقیقات تک اور اسپیس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہاں تک اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم آج کی مختصر سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک بہت واسٹ ہے، بہت زیادہ طویل ہے، بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن کوشش کروں گا مختصر طور پہ اس کے میں گوشوں کو کور کر سکوں، اور جو گوشے رہ جائیں گے انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں ہم اس کی طرف پھر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کیا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، آرٹیفیشل یعنی مصنوعی اور انٹیلیجنس یعنی ذہانت۔ سب سے پہلے ان دو ٹرمز کو سمجھنا اور عام اس کی تعریف کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے تو عام فہم زبان میں جب ہم مصنوعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو قدرتی طور پہ وجود نہ رکھتی ہو اور اس کی کوئی نقل تیار کی جائے، کوئی ریپلیکا تیار کیا جائے، کوئی کاپی تیار کی جائے تو وہ مصنوعی کہلاتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو قدرتی طور پر وجود نہ رکھتی ہو، قدرت یا انسان یا جانور یا پودوں کے علاوہ اگر کوئی ایسی شے ہے۔ انسان جو بناتا ہے بہت سی چیزیں وہ بھی اصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان بلڈنگ بناتا ہے، لیکن بلڈنگ کے بعد پھر اس کا ایک ماڈل بنایا جاتا ہے جو کہ ریپلیکا ہوتا ہے، جو کہ اس کی نقل ہوتا ہے اصل بلڈنگ کی۔ جس طرح کرنسی نوٹ بنائے جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے نقلی جعلی نوٹ بنائے جاتے ہیں، تو وہ اس کا ریپلیکا ہوگا، وہ مصنوعی شکل ہوگی۔ جس طرح آرٹیفیشل جیولری ہے، یعنی سونے کی جیولری بنائی جاتی ہے اور پھر اگر کسی اور دھات کی بنائی جائے تو اس کو آرٹیفیشل جیولری کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ موبائلز اوریجنل ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈمیز شاپ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں۔ یہ میں عام مثالیں دے رہا ہوں مصنوعی کے ہونے کے حوالے سے کہ آرٹیفیشل کیا کہلاتی ہے۔ تو وہ چیز جو قدرتی طور پہ وجود نہ رکھتی ہو آپ اس کو کہیں گے آرٹیفیشل یعنی مصنوعی۔ کسی مشہور شخصیت کا مومی مجسمہ، کہ مشہور شخصیت تو وجود رکھتی ہے لیکن اس کا جب مومی مجسمہ بنایا جائے تو وہ آرٹیفیشل ڈمی کہلاتی ہے، اور آج کل جیسے شاپس بھی آرٹیفیشل ڈمیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے۔ لفظ مصنوعی کو یا آرٹیفیشل کو ڈیفائن کرنا قدرے آسان ہے، لیکن جب ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں، انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، تو انٹیلیجنس کی تعریف کو بیان کرنا اور اس کو کور کرنا ایک مشکل امر ہے، ایک پیچیدہ کام ہے۔ لہذا اس حوالے سے بنیادی چیزیں کچھ آپ کے میں گوش گزار کروں گا۔ ذہانت کی تعریف ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ انٹیلیجنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، انٹیلیجنسیا اس سے بنا ہے، جس کے معنی علم، فہم یا احساس کے ہیں، یعنی نالج، فہم، کمپریہنشن اور فیل کرنا، فیلنگز کے ہیں۔ یعنی انٹیلیجنسیا جو لفظ ہے اس میں یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کی تعریفات اور اس کی اپلیکیشنز مختلف مواقع پر مختلف ہوتی ہیں۔ ذہانت کسی کے لیے سیکھنے کا عمل یعنی لرننگ ہے۔ کہیں پہ اس ذہانت لفظ کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یعنی اڈیپٹیبلٹی، اس کو بھی ذہانت کہتے ہیں۔ کوئی اسے لاجک سے جوڑتا ہے، کوئی ریاضی کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے اس کو انٹیلیجنس کا نام دیتا ہے، کوئی فلسفے کی گتھیاں سلجھانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے اور جس ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو انٹیلیجنس کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو انوویشن کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو انوینشن کا نام دیتا ہے، کوئی تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ، پلاننگ، استدلال یعنی ریزننگ کا نام اس کو دیتا ہے۔ کہیں کریٹیوٹی کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، کہیں انوویشن کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اور کہیں تخیل کو یعنی امیجنیشنز کو انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔
یعنی لفظ انٹیلیجنس کی اپلیکیشن مختلف ہے. جہاں تک انسان کی بات ہے وہاں پہ یہ ساری تعریفات پیش کی جاتی ہیں. ذہانت کیا ہے؟ در حقیقت تجربے کی روشنی میں استدلال اور نفع حاصل کرنے کا نام ہے. تجربے کی روشنی میں نفع اور استدلال، اس کو حاصل کرنے کا نام ذہانت کہا جاتا ہے. ایک آدمی کی ذہانت کا دار و مدار اس کے میسر ماحول اور اس کو وراثت میں ملنے والی جینز پر ہوتا ہے. یہاں ہم دو قسم کی ذہانت کی بات کرتے ہیں. ایک تو بایولوجیکل انٹیلیجنس کہلاتی ہے، یعنی جو ڈی این اے کے ذریعے انسان کے اندر وراثتی طور پر اس کے آباء و اجداد سے اس میں منتقل ہوتی ہے. اس کو آپ جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ انٹیلیجنس کا کہہ سکتے ہیں. ایک انٹیلیجنس یہ ہو گئی. جبکہ اس کی دوسری قسم جو ہوتی ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے علم، ماحول اور تجربے کی بنیاد پر آہستہ آہستہ جن چیزوں کو سیکھتا ہے اس کا نام انٹیلیجنس رکھا جاتا ہے. تو انٹیلیجنس کی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دو ڈائمنشنز ہم کو ملتی ہیں. اب نہ صرف انسانوں میں بلکہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف انسانوں کی انٹیلیجنس ذہانت کو بلکہ جانوروں کی ذہانت سے بھی بہت کچھ سیکھا گیا ہے اور سیکھا جا رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا جانوروں کی ذہانت کو آپ کہیں گے یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر بندر کے اندر جو انٹیلیجنس پائی جاتی ہے، چیونٹیوں کے اندر جو انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. اب میں آپ کو مختصراً اس کی ٹرمینالوجیز بتاؤں گا جو آرٹیفیشل سائنس میں استعمال ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں جانوروں کی ذہانت کو جو ان کی زندگی ان کے لیے آسان بنا دیتی ہے اس کو ہم انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں. ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک انٹیلیجنس کی ڈائمنشن ہے جانوروں کے لیے، کیڑوں میں، حشرات الارض میں، پرندوں میں. لہذا کمپیوٹر سائنس میں درجنوں الگورتھمس ایسے ہیں جو چیونٹیوں سے سیکھے گئے ہیں. سائنٹسٹ نے چیونٹیوں سے سیکھے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک فیلڈ اینٹ کالونی آپٹیمائزیشن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ درجنوں کمپیوٹرائز الگورتھمس چیونٹیوں پر تحقیق کرنے کے بعد سیکھے گئے اور اس کو اپلائی کیا گیا، اور انٹیلیجنس سائنس میں اس کو اینٹ کالونی آپٹیمائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طریقے سے جانوروں کی ایک ذہانت کو سوارم انٹیلیجنس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پرندوں کے لیے ایوین انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے. یعنی نہ صرف انسان کی ذہانت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس سے متعلق اس کی اپلیکیشنز تیار کی جا رہی ہیں اور تیار کی جا چکی ہیں. نہ صرف انسان کی بلکہ جانوروں اور کیڑوں کے اوپر ریسرچ کر کے آج کی سائنس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کا بھرپور استعمال کیا ہے اور انسان کی زندگی کو آسان بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا آگے چلتے ہیں. ذہانت کی تعریف کے کچھ پہلو ہیں. سب سے پہلے انسان کی جو ذہانت ہے، جو اس کی برین کیمسٹری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ذہانت کے کتنے پہلو ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یعنی اس کے بے شمار پہلو ہیں. جو بنیادی ہیں اس میں پلاننگ آ جاتی ہے، اس میں ریزننگ آ جاتی ہے، اس میں پرسیپشن آ جاتا ہے، اس میں لرننگ آ جاتی ہے، اس میں میموری آ جاتی ہے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، اور اس میں اڈیپٹیبلٹی آ جاتی ہے. یعنی منصوبہ بندی ہے، استدلال ہے، حواس ہے، ماحول ہے، سیکھنا ہے، یادداشت ہے. مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ ہیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ وہ پہلو ہیں جو ذہانت کے ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس پر بڑی تحقیق کے ساتھ کام جاری و ساری ہے. لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں کیا ہے؟ اب اصل بات ہے کہ کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے مصنوعی ذہانت مشین کی اس صلاحیت کا نام ہے. مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل از دی کیپیبلٹی آف اسپیسیفک مشین اور پروگرام. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے ذریعے وہ قدرتی یا انسانی ذہانت کی نقالی کر سکے، اس کا ریپلیکا بنا سکے، اس جیسے وہ سولوشنز پیش کر سکے جو انسان اور جانور مختلف حالات میں پیش کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں. ریزلٹس مشین کے اندر ایسی ذہانت کو پیدا کر دیا جائے، ایسی پروگرامنگ کر دی جائے کہ جو انسان ایک کامن سرکمسٹانسز میں یا اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں جو اس کے رسپونڈ ہوتے ہیں، جو اس کی حکمت عملی ہوتی ہے، جو اس کے اقدامات ہوتے ہیں،
وہ جیسے انسان رسپونڈ کرتا ہے مشینیں ویسے رسپونڈ کرنے لگیں. اس کو ہم کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں, یعنی مشین یا پروگرام کی وہ کیپیبلٹی کہ جس سے وہ رسپونڈنگ ڈائمینشن اس کا وہ ہو جائے جو اسپیسیفک انسان کا ہوتا ہے یا کسی جانور یا کسی کیڑے کا ہوتا ہے. اس کو کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جانتے ہیں. لہذا آگے چلتے ہیں. مصنوعی ذہانت کی جو خاص ٹرم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں, ایجنٹ کی وہ صلاحیت جو اپنے ماحول کو پہچانے, ایجنٹ کی وہ صلاحیت جو اپنے ماحول کو پہچانے, یعنی اس میں کمپیوٹر مشین یا پروگرام ایجنٹ ہے, رائٹ, اور اپنے متعین کردہ مطلوبہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو اسے, اور اس امکانات میں یا تو حاصل ہو جائے یا اس میں اضافہ ہو جائے. اب ایجنٹ جو ہے وہ مشین یا کمپیوٹر ہے, جبکہ ماحول سے مراد وہ ورچوئل ورلڈ ہے, یعنی کوئی شاپنگ مال ہے, کوئی سڑک ہے جس پہ کار خود بخود ڈرائیو کر رہی ہے ڈرائیور کے بغیر, یا کوئی ایسا کمپیوٹرائزڈ ریسیپشنسٹ ہے شاپنگ مال کے اندر, یا ورچوئل ورلڈ میں اس کا جو ماحول ہے اس سے مراد وہ ہوگی. اقدامات سے مراد یا ایکشن سے مراد اس کا چلنا پھرنا, اس کا موو کرنا, کسی چیز کو پکڑنا, یا ورچوئل اس کے جو اسٹیپس ہیں ان کو ہم شمار کرتے ہیں. اور مقصد سے مراد وہ نتیجہ ہے جہاں تک اسے پہنچنا ہے, جو ٹاسک اس کو دیا گیا اس ٹاسک کی کمپلیشن جو ہے وہ مقصد ہے. تو یہ کمپیوٹر لینگویج کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں. اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی سب سے دلچسپ برانچ ہے, اور اے آئی میں آپ کمپیوٹر سائنس کے علاوہ نیورولوجی, سماعت, بصارت, حرکت, سائیکالوجی اور ایسی ہی دیگر شاخوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر, جب انسان کے ذہن اور اس کی انٹیلیجنس کے اوپر تحقیق جتنی زیادہ بڑھے گی, کیڑوں کے اوپر تحقیق ان کی انٹیلیجنس کے حوالے سے, جانوروں کی انٹیلیجنس کے حوالے سے جتنی تحقیقات زیادہ بڑھیں گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتنی زیادہ ترقی ہوگی. تو لہٰذا اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, اس کے میں بنیادی نکات آپ کو بتا رہا ہوں. کمپوننٹس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 نالج, نمبر 2 ریزننگ, اور نمبر 3 پرسیپشن یعنی احساسات. اسی طرح کائنڈس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوں گی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک نیرو انٹیلیجنس کہلاتی ہے, ایک ویک انٹیلیجنس, اسٹرانگ انٹیلیجنس, جنرل انٹیلیجنس اور سپر انٹیلیجنس, جن ڈائمینشنز پہ کام ہو رہا ہے. 95% آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ نیرو انٹیلیجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 95% دنیا میں ریسرچرز اس ڈائمینشن پر زیادہ کام کر رہے ہیں, اور اب تو سپر انٹیلیجنس پر بھی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آئیے اس کی ایپلیکیشنز کے حوالے سے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپلیکیشنز کہاں کہاں ہیں. نمبر 1 کمپیوٹر ویژن, نمبر 2 اسپیچ ریکگنیشن, نمبر 3 نیچرل لینگویج پروسیسنگ, نمبر 4 گیمز, ایکسپرٹ سسٹمز اینڈ روبوٹکس. جب ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ چکا ہے, اور صوفی کے نام سے جو کمپیوٹر بنایا گیا, جو روبوٹ بنایا گیا, اور جس کو سعودی عرب میں پہلی نیشنلٹی دی گئی صوفی کے نام سے, یہ مختصر سی ویڈیو آپ دیکھیں جس میں صوفی کا انٹرویو لیا گیا ہے اور اس کو بولتے ہوئے دکھایا گیا ہے بالکل انسان کی طرح, اور اس کی ریزننگ, اس کی جو اسپیچ ہے, اس کے جو ایکسپریشنس ہیں, اور جو کوشچنس اس سے کیے جا رہے ہیں, جوابات جو دے رہی ہے. پہلی مرتبہ دنیا میں صوفی کے نام سے جو روبوٹ بنایا گیا اس کو سعودی عرب کی نیشنلٹی دی گئی. مختصراً آپ یہ ویڈیو دیکھیں. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive.
or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But face? most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. Like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. आपने देखा इस वीडियो के बाद एक और चीज, यानी ये तो वो चीज है जो सोफिस्टिकेटेड बनाई गई बहुत सोफी के नाम से। इसके अलावा टाइटन्स रोबोट ये भी बनाया गया, लेकिन ये पूरा मशीनी है, इसको इंसानी शक्ल नहीं दी गई। मुख्तसर सी वीडियो देखें और आप ये देखें कि ये रोबोट भी बातें भी करता है, इंसान के साथ इंटरैक्ट भी करता है, चलता भी है। लिहाजा आप ये वीडियो देख के अंदाजा लगाएं कि रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक कामयाब हो चुकी है। Intelligent life anywhere. Excuse me, sir, but would you mind taking your hands out of your pockets? Hello, everybody. I feel honored and privileged to be invited to this wonderful and prestigious event. You can take a picture of something you see. आपने ये देखा, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाई जाएगी जिसमें आप ये देखेंगे कि होम चॉर्स के हवाले से आने वाले वक्त में इंसानों के घरों में छोटे छोटे रोबोट्स होंगे जो मुख्तलिफ काम करेंगे। At TRI, we're developing several new capabilities that we believe will lead robots to assist and empower people in their homes. And more importantly, it'll allow older generations to age in place longer and with dignity. Previously, we demonstrated our advances in manipulation capabilities. In particular, we showed our simulation tools and how those tools can give us the robustness that we need for a robot to do a specific task, like loading a dishwasher. In addition to enabling simulation capabilities, we're also developing mobile manipulation that allows the robot to move about the home and learn a wide variety of tasks from a human teacher. Which object shall I put away? Cup. Performing tasks in homes is extremely challenging for robots. Each home is unique, with a large number of objects arranged in different configurations. We demonstrate the effectiveness of our approach by presenting results for a variety of tasks under different environmental conditions in our lab and in real homes. We can also teach the robot about uneven surfaces in the home, those that it can drive over and those that it cannot. And we can teach it these things with just a very few examples. And once one robot learns that skill, it can pass that skill on to other robots. We call this fleet learning. Like simulation, we believe that teaching is a key capability that will enable robots to be useful in homes. The robot does not need to build a global map of the home, but rather it can navigate like a person.
chooses what action to take based on its visual memory of what it has learned. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نتیجہ ہے جو ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اب جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی پازیٹیو چیزیں دنیا میں لائے گی, وہاں انسانیت کو کچھ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اے آئی کی وجہ سے ختم ہونے والی جو نوکریاں ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے, جب انسان کی جگہ مشینیں لے لیں گی, انسان کی جگہ روبوٹس لے لیں گے, تو معاشرے ان میں ایک تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا. جہاں انسان کی زندگی پرآسائش ہوگی وہاں انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات بھی ہوں گی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک لسٹ بیان کرتا ہوں اور مختصراً بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ختم ہونے والی نوکریاں کون کون سی ہیں. ایک اندازے کے مطابق سن 2030 میں 8 کروڑ نوکریاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں سے چھین کر کمپیوٹرز کے حوالے کر دے گی. 8 کروڑ نوکریاں انسان کی معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. یہ نوکریاں کون کون سی ہیں؟ یہ جلد یا بدیر ختم ہونے کا خدشہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بوسٹ ہونے کے بعد, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاشرے میں زیادہ در آنے کے بعد. نمبر 1, فیکٹری میں جو ملازمین ہیں ان کی نوکریاں ختم ہونے کا خدشہ ہے. ٹیکسی اور بس ڈرائیورز جو ہیں, ایسی گاڑیاں اور ایسی بسز آ جائیں گی جو سیلف کنٹرول ہوں گی, سیلف ڈریون ہوں گی. اس کے علاوہ کاشتکاری یعنی ایگریکلچر میں انسان کا کام ختم ہو جائے گا, مشینیں کریں گی. اور آج بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مشینوں کے ذریعے کاشتکاری کی جا رہی ہے. اس طرح فوجی سپاہی یعنی سولجرز, آپ نے دیکھا حالیہ افغانستان کی وارز میں, عراق کی وار میں, ایون پاکستان میں جو ڈرونز بھیجے جاتے ہیں, فوجی نہیں بھیجے جاتے بلکہ ڈرونز کے ذریعے حملہ کر دیا جاتا ہے, اور فوجی نہیں آتے اور ایک مشین آتی ہے اور ڈرونز آ کے حملہ کر کے چلی جاتی ہے. لہٰذا فوجی ملازمتیں جو ہے, فوجی سپاہی جو ہیں, وہ نوکریاں ختم ہونے کا خدشہ ہے. اس طرح ڈاکٹر اینڈ ریڈیولوجسٹ, ان کے ختم ہونے کا خدشہ ہے. بالکل تو نہیں لیکن زیادہ تر یہ جابز جو ہیں مشینیں کریں گی اور یہ کام مشینوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اسی طرح ریسیپشنسٹ, آج بھی آپ کو ایسے جدید مالز ملیں گے دنیا میں جہاں پہ ریسیپشنسٹ انسان نہیں بلکہ کمپیوٹرز ہیں. لہٰذا نیکسٹ, ریٹیل پرسنس, یہ کام بھی زیادہ سے زیادہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جائے گا. کمپیوٹر سپورٹ کے ماہرین, کمپیوٹر کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ کمپیوٹر اپنی ریپیئرنس خود کرے گا, ریپیئر اپنے آپ کو خود کرے گا, اپڈیٹ خود بخود کرے گا. اور ایسے سپر کمپیوٹرز وجود میں آ چکے ہیں جن کو ریپیئر کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ سیلف ریپیئر کی پروگرامنگ رکھتے ہیں. لہٰذا معاوضے اور فوائد کے مینیجرز جو ریسرچ کرتے ہیں مارکیٹ کے اوپر, اب یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں اور کمپیوٹرز کے ذریعے اسپریڈ شیٹ کے اوپر ساری کیلکولیشنز کر لی جاتی ہیں. اس طرح مارکیٹ میں کی تحقیق کرنے والے تجزیہ کار کہتے ہیں 70% چانس ہے کہ یہ نوکریاں ختم ہو جائیں 2030 تک. ٹیلی مارکیٹنگ 99% چانس ہے کہ انسان اس میں سے غائب ہو جائیں اور اس کی جگہ کمپیوٹرز یا مشینیں لے لیں. اسی طرح بک کیپنگ کلرک 98% چانسز ہیں کہ یہ نوکریاں دنیا سے ختم ہو جائیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی جگہ لے لے. کوریئر سروس میں 95% چانسز ہیں کہ آنے والے سالوں میں کوریئر سروس میں انسان کی خدمات ختم ہو جائیں گی اور انسان کی بنائی ہوئی مشینیں یہ کام کریں گی. لہذا پروف ریڈر 97% یہ چانسز ہیں 2030 تک کہ پروف ریڈرز انسان ختم ہو جائیں گے اور مشینیں کریں گی. اور آج بھی فرسٹ ورلڈ میں پروف ریڈنگ کا کام مشینیں کرتی ہیں. اسی طریقے سے سیکیورٹی گارڈز, یہ انسان ختم ہو جائیں گے, مشینیں ان کی جگہ لے لیں گی. انسانی معاشرے کا کیا ہوگا؟ کیا کمپیوٹر اور مشینیں ان کو ایسی انٹیلیجنس مل جائے گی کہ وہ خود سے فیصلہ کریں اور نئی سوچ بھی ڈیولپ کر لیں؟ کیا آنے والے دور میں روبوٹس ایک شہری کے طور پر معاشرے میں کارآمد ہوں گے؟ ایسی موویز بھی بنی جس میں ریوولٹس دکھایا گیا مشینوں کا, کہ مشینوں نے انسان کے خلاف ریوولٹ کر دیا. انسان نے اتنی ترقی کری, یہ اب تک سائنس فکشنز ہیں, لیکن انسان کا تخیل در حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. کہتے ہیں think of a devil and devil is here and success lies here and failure lies here. جو کچھ انسان سوچتا ہے حقیقت میں ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو کیا بہت سی سائنس فکشن جو آج سے 40-50 سال پہلے لکھی گئی تھیں وہ حقیقت نہیں بن گئیں؟ کیا ہوا میں اڑنا حقیقت نہیں بن گیا؟ کیا ڈارک میٹر کا وجود دریافت نہیں ہو گیا؟ کیا اسپیس میں انسان نے سفر نہیں کر لیا؟ کیا ڈی این اے کو دریافت کر کے اور ڈی این اے کی ڈسکوریز کر کے انسان نے ایسی چیزوں کو حاصل نہیں کر لیا جو کبھی خواب سمجھا جاتا تھا, ناممکنات سمجھا جاتا تھا؟
تو آج جو سائنس فکشنس لکھی جا رہی ہیں یقیناً وہ آگے جا کر انسان جو ترقی کرے گا اس میں کچھ پازیٹیو بھی ہوگا لیکن کچھ نیگیٹو بھی ہوگا. لہٰذا انسان کو پازیٹیو پہ نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آنے والے اس ورچوئل ورلڈ میں, آنے والی اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایج میں جس میں انسان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, مشینوں کو جو وہ اختیار دیتا جا رہا ہے, کیا انسان کی اقدار اس میں پامال تو نہیں ہو جائیں گی؟ یہ موضوعات یقیناً ایسے ہیں جو ہر شخص کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں. اس کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دا گائیڈ لائن آف ریلیجن کے حوالے سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.